السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کی تفسیر اور لفظی ترجمہ، رواں ترجمہ اور فضیلت کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ دیکھیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک، اللہ اللہ، الصمد بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس نے جنا، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا، ولم اور نہیں یکن ہے، لہو اس کے لیے، کفواً ہمسر، احدن کوئی ایک۔ رواں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا، ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کا، کفواً احد کوئی ایک ہمسر۔ اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ کئی احادیث ہیں جس میں سورۃ الاخلاص کی فضیلت کے بارے میں بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اس میں سے چند ایک سنا دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورۃ الاخلاص قرآن کا تہائی حصہ ہے، مطلب 1/3 حصہ ہے سورۃ الاخلاص کا پڑھنا، اور جب کوئی اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کو پورا قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب مل جائے گا، کیونکہ ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھنے کا کتنا اجر ہوگا؟ 1/3 قرآن، 1/3 قرآن پڑھنے کا اجر، اگر 3 دفعہ پڑھ لے تو پھر پورا قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کیا کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا، تو 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب جو ہے پورا ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص پڑھنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے کو یا پھر ایک فوجی مہم کو کہیں پر بھیجا، ایک جنگ کے لیے، ایکسپیڈیشن کے لیے، تو پھر اس میں سے ایک صحابی کو انہوں نے ان کی زیر قیادت اس فوج کو بھیجا تھا، اس لشکر کو، تو پھر وہ صحابی جب بھی نماز پڑھایا کرتے تھے تو سورۃ الاخلاص پڑھتے ہر رکعت میں، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے اور پھر آخر میں لازماً سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو جب لشکر واپس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پھر ان لوگوں نے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو صحابی ہیں، امام جس کو آپ نے بنا کر بھیجا، تو انہوں نے اس طرح سے ہمیں نماز پڑھائی ہے کہ ہر رکعت میں وہ سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے اس طرح سے کیوں کیا؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ سورۃ الاخلاص میں رحمان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، مطلب اللہ کی صفات بیان ہوئے ہیں، تو میں اس سورے سے محبت رکھتا ہوں، تو اس لیے میں اس سورت کو ہمیشہ پڑھا کرتا تھا ہر نماز میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی وجہ سے، کیونکہ تمہاری محبت سورۃ الاخلاص سے ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے بہت محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا جنت میں جانے کا باعث ہے، اور مسند احمد کی روایت میں ملتا ہے کہ جو کوئی 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ کتنے دفعہ پڑھنے کا؟ سورۃ الاخلاص جب 10 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو جنت میں گھر ملتا ہے،
3 دفعہ پڑھ لیں تو پھر پورا قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جس کی محبت اس صورت سے ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ صورت جو ہے بہت چھوٹی سی صورت ہے، لیکن بہت اس کی عظمت اور فضیلت ہے، اور یہ جنت میں لے جانے کا باعث بھی ہے۔ تو اس کو تھامے رکھنا چاہیے، اس کو ہر دم پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ کیونکہ بہت زیادہ سب کو یاد ہے صورت، تو اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ تو جس کسی کی بھی محبت سورۃ الاخلاص سے ہوگی تو وہ اس کی محبت اسے جنت تک لے جائے گی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو کثرت سے پڑھنے کی تاکید کر دی اور اس کے فائدے بیان کر دیے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو پڑھنے کی عادت کر لیں، اپنی معمولات میں، اپنے روزمرہ کی روٹین میں اس کو پڑھا کریں، اور اس صورت کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اس صورت کی تلاوت کرتے رہنا، اور اس صورت کی فہم حاصل کرنا، اور اس صورت سے محبت کرنا لازم ہے ہم پر۔ آئیے ابھی دیکھتے ہیں تفسیر کے لحاظ سے کہ اتنی زیادہ فضیلت اور عظمت اس صورت کی کیوں ہے، اس کا مضامین کیا ہے، اس کے اندر موضوع اور اس کی تفسیر میں ہمیں کیا اس کا مطلب ملتا ہے۔ جی، تفسیر میں جانے سے پہلے ایک اور بات، سورۃ الاخلاص کی اہمیت کا پتہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ کثرت سے نمازوں میں پڑھنے کی تاکید کی ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں جو ہیں فرض سے پہلے جو پڑھی جاتی ہیں، تو اس میں دوسری رکعت میں ہم سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، اور پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص۔ اسی طرح وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں ہم سورۃ الاخلاص کو پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، پھر سورۃ الکافرون، پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص۔ اور عمرہ کے دوران جب ہم عمرہ بھی کرتے ہیں تو پھر جو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم ملتا ہے طواف کرنے کے بعد، تو پھر اس میں بھی سورۃ الکافرون پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں اور سورۃ الاخلاص دوسری رکعت میں۔ تو یہ نماز کا لازماً حصہ ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اہم صورت ہے۔ اور سورۃ الکافرون کے لحاظ سے ایک بات جو ہے وہ یہ کہ سورۃ الکافرون کا 4 دفعہ پڑھ لینا پھر پورے قرآن کے برابر ہوتا ہے، یعنی سورۃ الکافرون کا ایک بار پڑھنا 1/4 کے برابر ہے، 1/4 قرآن ختم کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جب ہم سورۃ الکافرون کی دیکھیں گے فضیلت اور تفسیر تو اس میں مزید بات ہوگی، لیکن اس میں جو ہے سورۃ الاخلاص کو پڑھنے کا حکم اور تاکید ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے، فجر کی سنت کی 2nd رکعت میں، اور پھر وتر کی تیسری رکعت میں، اور طواف کے بعد جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے، تو اس کی دوسری رکعت میں بھی ہم سورۃ الاخلاص کو ہی پڑھتے ہیں۔ چلیں ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرکین آئے اور آ کر سوال کرتے ہیں، اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کرو۔ نسب نامہ یعنی فیملی ٹری یا پھر جینیالوجی جو ہے نا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب بھی وہ کسی کی پہچان پوچھتے نا تو پھر وہ اس کا نسب نامہ پوچھا کرتے تھے کہ اس کے باپ دادا کون ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو نازل کر دیا۔ اس لحاظ سے ایک روایت ملتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ سوال کریں کہ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دم کر لینا چاہیے، اپنے اوپر تھوڑا سا پھونک لیں، کیونکہ یہ جو وسوسہ آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جب بھی اس طرح کا سوال دل میں اٹھے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یا پھر اللہ کا نسب نامہ، یا پھر اس طرح کی چیز کہ اللہ کس کی اولاد ہے، تو پھر اس صورت میں ہم نے سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ چلیں ابھی آیت با آیت اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس صورت کا نام اخلاص، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے خالص، پیور، پاک صاف ہونا۔ پاک صاف کس چیز سے؟ ہر برائی سے اور ہر عیب سے پاک ہونا، جس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، بالکل پیور، تو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور یہ صورت جو ہے اس میں ہمیں ایک معیار مل جاتا ہے، ایک کرائٹیریا، کہ اللہ اور غیر اللہ کو ڈفرینشیٹ کرنے والی یہ صورت ہے۔
اور ہمیں اللہ کا تعارف اس میں مل جاتا ہے کہ الہ کون ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا، اور رب کیا ہے، کون ہے، یہ ساری ڈیٹیلز ہمیں اس صورت میں ملتی ہیں۔ پورے قرآن میں ہمیں 3 مضامین ملتے ہیں۔ پہلا 1/3 میں توحید کا بیان ہے، پھر دوسرا 1/3 میں قصص ہے، یعنی قصے بیان ہوئے ہیں، اور تیسرا جو تہائی ہے 1/3 آف دا قرآن احکامات ملتے ہیں۔ اور کیونکہ سورۃ الاخلاص میں توحید کا بیان ہے، سراسر پورے کا پورا توحید پر فوکس ہے، تو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر۔ سورۃ الاخلاص کی تفسیر دیکھتے ہیں ابھی۔ سب سے پہلی آیت سورۃ الاخلاص کی، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ احد کا مطلب ہے ایک یا اکیلا، ہمیشہ سے اکیلا ہونا۔ اللہ کے ساتھ یا اللہ سے پہلے کوئی نہیں، وہ ہمیشہ سے اکیلا ہی تھا۔ اگر اللہ سے پہلے کوئی ہوتا تو اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی کو ہونا چاہیے، تو اس سلسلے کو کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہونا ہی ہے۔ کوئی ایک ایسا ہوگا جس کے پہلے کوئی نہیں تھا، تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ پر رکتا ہے۔ جیسے الفابیٹس ہے نا، تو سی سے پہلے بی ہے، اور بی سے پہلے اے، اور اے سے پہلے کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے نا، تو یہ فرسٹ الفابیٹ ہے۔ تو جیسے الفابیٹ اے شروع ہے، فرسٹ لیٹر ہے الفابیٹ کا، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی پہلا ہے، اول ہے یا اکیلا ہے۔ تو احد کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ایک ہے یا اکیلا ہے اپنی ذات میں۔ اپنی ذات میں اکیلا کا مطلب دوسرا کوئی بھی الہ نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی اللہ کے احد ہونے کی تصدیق کرتا ہے وہ توحید کی گواہی دیتا ہے۔ جو کوئی اللہ کے ایک اکیلے ہونے کی گواہی دینے والا ہوتا ہے وہ شرک کی نفی کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کا بہت محبوب بندہ ہوتا ہے۔ توحید سب سے بڑا مضمون ہے قرآن میں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو توحید پر جیے گا اور جس کو توحید پر ایمان کے ساتھ موت نصیب ہوگی تو پھر وہ جنتی ہوگا، اور جو شرک میں مبتلا ہونے والا ہے تو پھر اس کو دوزخ کی آگ کھا جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اور صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کامل اور پرفیکٹ ہے، ہر عیب سے پاک ہے اور ہر مثال سے پاک، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ پھر احد یا اکیلا ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ پوری کائنات کو بنانے میں اور اس کو چلانے اور سنبھالنے میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں، اس کو کوئی بھی مدد نہیں کرتا، اس کا کوئی مددگار نہیں، کوئی اس کا حمایتی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ سارے کام اور سارے نظام چلانے میں کائنات کے وہ اکیلا ہی کرتا ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے، اور آج کے دور میں بھی جو کوئی بھی شرک کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر اس بات کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ نے سارا نظام، اللہ ہی چلاتا ہے سارا نظام، لیکن اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ کسی بھی مشرک سے ہم اگر پوچھیں کہ آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، اور درخت وغیرہ سارا کچھ کس نے بنایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا، لیکن اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ صرف ایک اندیکھے اللہ کی عبادت کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، وہ صرف اللہ کو الہ نہیں مانتے، کئی ساری چیزوں کو الہ ماننے لگتے ہیں۔ پھر وہ وسیلے بھی ڈھونڈتے ہیں حفاظت کے، بے فائدہ اور بے حقیقت تعویذ اور ٹونے ٹوٹکے اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ دوسروں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، منتیں اور فریادیں کرنا اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی طرف مائل ہوتے رہتے ہیں، تو یہی شرک ہے، اور ایسے لوگ اللہ کو ایک نہیں مانتے، یہ توحید سے بہت دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے الہ مان لینے والا کسی دوسری کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ صرف ایک اللہ کو مان لیتا ہے۔ تو دیکھیں، دوسرے ادیان میں سب اس کانسیپٹ کو قبول کرتے ہیں کہ ایک الہ ہے، there is only one God, one supreme authority، لیکن وہ بھٹکتے کہاں سے ہیں پھر؟ جب وہ اس بات کو ماننے لگتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہے لیکن اس کے کئی فارمز ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ انسانی روپ میں دنیا میں آتا ہے، انکارنیشن جس کو کہتے ہیں نا، گاڈ انکارنیٹ کہتے ہیں، تو ہندوز کے تو بہت سارے کئی الہوں کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ،
یہاں تک کہ جانوروں کو، پیڑ پودوں کو اور درخت کو بھی، ان کو تو سب ہر چیز میں نظر آتا ہے الہ۔ اور کرسچنز دیکھیں 3 in 1 کو مانتے ہیں، دا فادر، دا سن، دا ہولی گوسٹ، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک اللہ کے 3 شکلیں ہیں۔ تو ایسی باتوں سے اللہ کو سخت نفرت ہوتی ہے اور بہت ناراض کرنے والی شرکیہ باتیں ہیں۔ اگلی آیت، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کھانے پینے کی، نہ سونے کی، نہ آرام کی ضرورت اس کو ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی بقا کے لیے اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں، لیکن وہ سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ دوسروں کو اللہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہ قائم رہ نہیں سکتے اللہ کے بغیر۔ اللہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ الصمد کا مطلب یہ بھی ہے وہ جو اپنی صفت میں کامل ہو، وہ جس کی ہر صفت مکمل ہے۔ مثلاً اللہ کا ایک نام اور صفت علیم ہے۔ علیم کا مطلب کیا ہے؟ خوب جاننے والا، سب کچھ جاننے والا، اور اللہ کی اس صفت میں وہ کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، اول روز سے لے کر انفینٹی یا ابد یا ہمیشگی تک سب کو پہچانتا ہے۔ اس کے پاس ہر شے کا علم ہے، اور ہمارا علم، تھوڑا سا جائزہ لیں کہ ہمارا علم کتنا ناقص اور محدود ہے۔ کیا ہم اپنے دادا کے دادا کا نام جانتے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں رہتے تھے، کیا کام کرتے تھے، کیسے تھے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے پڑوس میں رہنے والے سب لوگوں کو جانتے ہیں، ان کے نام، ان کا کام، ان کے کتنے بھائی بہن ہیں وغیرہ؟ یہ ہمارا علم ہے حاضر چیزوں کے بارے میں۔ تو غیب کے راز کا کیا علم ہوگا ہمارے پاس؟ آنے والا کل کیا لے کر آئے گا ہمارے لیے، لوگوں کی نیتیں، پھر جنت کہاں ہے، کیسی ہے، فرشتوں کا علم، ہمارا علم تو جواب دے گیا نا۔ پھر اسی طرح دوسرے علوم کو لے لیجئے، جو نالج ہمارے پاس ہے، جو 6 یا 7 سبجیکٹس ہم پڑھتے ہیں اسکول یا کالج میں، تو ان میں سے کتنے سبجیکٹس اور ٹاپکس کے ہم ماہر بنتے ہیں؟ اور ٹیکنالوجی جو عام ہے دنیا میں، اس کا علم کتنا ہے اپنے پاس؟ ہمارا علم ناقص ہے اور اللہ کا علم کامل ہے، ہر ذرے کا علم ہے اس کے پاس، اپنے ماضی اور مستقبل کا، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کا، فائنینشیل، آپریشنل، ٹیکنالوجیکل، جیوگرافیکل، آپ جو چیز کا نام لیں، ہر ایک کا علم اللہ کے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یا صمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ غنی ہے پوری طرح، چاہے کوئی اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، شکر ادا کرے نہ کرے، اللہ اس سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کے خزانے اور اللہ کی عظمت اور تعریف میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس کی عزت اور شان میں بالکل کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ تھا الصمد کا مطلب، بے نیازی، بے پرواہ ہونا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، جو اپنی ہر صفت میں کامل ہے، مکمل صفت والا ہے۔ اگلی آیت ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور یہودی عزیر علیہ السلام جو ایک پیغمبر تھے پہلے دور کے، تو ان کو اللہ کے بیٹے مانتے ہیں یہودی، اور ہم جانتے ہیں کہ کرسچنز جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے نا۔ اللہ کے لیے اولاد منسوب کرنا اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اور یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے لے کے 93 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بے ہدہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو،
قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ گر جائے، اس بات سے کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4975 میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔ اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ اس کا گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ میں بے پرواہ ہوں، میرے ہاں نہ کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد اور نہ کوئی میرا برابر کا ہے۔ تو یہ ساری آیات اور اس حدیث سے پوری طرح واضح ہوتا ہے کہ سورۃ الاخلاص کی بہترین یہ تفسیر ملتی ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی سخت ناپسند ہے کہ کوئی اس کے لیے بیٹا قرار دے، بیٹا منسوب کرے یا کوئی بھی اولاد منسوب کرے۔ ان آیات اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد منسوب کرنا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اپنے آس پاس کتنے غیر قوم ہیں جو سن آف گاڈ کے کانسیپٹ کو اتنی شدت سے مانتے ہیں، اور کتنا ضروری ہے ان کو سمجھانا کہ وہ اللہ کو سخت ناراض کر رہے ہیں اس طرح سے، ورنہ ان کے لیے بھی بہت بڑا خسارہ ہے آخرت میں، کیونکہ یہ اول درجے کا شرک ہے۔ اللہ کے لیے وارث بنانا، کسی کو شریک ٹھہرانا، یہی شرک ہے۔ اور دیکھیں، وارث کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے نسل انسانی کے بقا کے لیے۔ اگر ہماری اولاد نہ ہو تو ہم مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ باقی رہے گا، وہ امورٹل ہے، تو اس کے لیے کوئی وارث یا اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر لاجیکلی بھی دیکھا جائے تو اللہ کا وجود، اللہ کی ہستی بہت ہی مختلف ہے، جس کی ہم مثال یا تشبیہ نہیں دے سکتے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ ایسا ہے دیکھنے میں۔ سمجھانے کے لیے اگر کوئی کارپینٹر فرنیچر بناتا ہے لکڑی کو تراش کر، تو کیا ہم اس لکڑی کے سامان کو کارپینٹر کی اولاد کا نام دیں گے؟ یا پھر ہم کھانا بناتے ہیں تو ہماری اولاد نہیں ہو جائے گی کھانا؟ اسی طرح جو بھی کوئی چیز مینوفیکچر کرتا ہے تو وہ اس کی اولاد یا وارث نہیں بن جاتی۔ وہ دو مختلف چیزیں ہیں، جو بنانے والا ہے اور جو بنتی ہے چیز، وہ دو مختلف چیزیں ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں، تو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ نسبت جوڑ دینا یہ صحیح نہیں، درست نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص کی آخری آیت، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، بڑا تو کیا اس کے مد مقابل کوئی بھی نہیں، اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ اللہ کی عزت و جلال اور شان کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے لیے کوئی مثال بھی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اگر کوئی مثال سے اللہ کو تشبیہ دے کر امیجن کیا جائے تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ اللہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کی تصویر یا بت جس کا ہم تصور کرتے ہیں تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو لوگ پوچھتے ہیں نا بتوں کو اور تصویروں کو، تو پھر یہ اللہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ تو اس سورے کا اہم نقطہ جو ہے وہ یہ کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں، اور یہی ہے توحید کا سبق جو سورۃ الاخلاص کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اب ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سورۃ الاخلاص کی تلاوت سن لیجئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد